أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ہم ان لوگوں کو اسی طرح آزما رہے ہیں جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ ضرور صبح ہوتے ہی باغ کا پھل توڑ لیں گے، ولا يستثنون. اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. پھر اس پر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک آفت پھر گئی اور وہ سوئے ہی رہے. فأسمعت بالصريم. چنانچہ صبح کو وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی. فتنادوا مصبحين. پھر صبح وہ ایک دوسرے کو آواز دینے لگے، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. کہ اگر تم کو پھل توڑنا ہے تو سویرے ہی اپنے کھیت پر چلو. فانطلقوا وهم يتخافتون. چنانچہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. کہ آج تمہارے باغ کے اندر کوئی فقیر نہ آنے پائے. وغدوا على حرد قادرين. اور صبح سویرے یہ سمجھ کر چلے کہ وہ اپنا ارادہ پورا کرنے پر قادر ہیں. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. پھر جب ان لوگوں نے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں، یعنی کسی اور باغ میں آ گئے ہیں. بل نحن محرومون. نہیں بلکہ ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی ہے. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ان میں جو بہتر شخص تھا اس نے کہا میں نے تم لوگوں سے کہا نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. سب بول اٹھے ہمارے پروردگار پاک ہیں، ہم ہی قصوروار ہیں. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. پھر وہ ایک دوسری کی طرف رخ کر کے آپس میں لعن طعن کرنے لگے. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. کہنے لگے ہائے ہماری بدنصیبی، یقیناً ہم ہی زیادتی کر رہے تھے. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. بعید نہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اس سے بہتر عطا فرما دیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اسی طرح عذاب آیا کرتا ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. یہ سورہ نون والقلم کی آیات ہیں، آیات نمبر 17 سے آیات نمبر 33 تک. اس سے پہلے کے آیتوں میں مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی اشاعت اور تبلیغ سے روکنے کے لیے مختلف تدبیریں کرتے تھے. ان تدبیروں میں یہ تھا کہ آپ کو الٹی سیدھی باتیں کہتے تھے. اس میں ایک بات یہ کہی کہ آپ نعوذ باللہ پاگل ہیں، تو اس کا جواب اس سے پہلے دیا اللہ تعالیٰ نے. اسی کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کہنے والوں کی اخلاقی کمزوریوں کو بیان کیا. پھر اس کے بعد یہ بات چل رہی ہے کہ ہم نے ان مکہ والوں کو آزمایا ہے جیسے کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا.
اہل مکہ کو کیسے آزمایا؟ اہل مکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی تھیں۔ سب سے بڑی نعمت اہل مکہ کی یہ تھی کہ ان کے درمیان خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جو کہ پوری عالم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ اس سے پہلے قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آیا تھا، اللہ نے نہیں بھیجا تھا، خاتم النبیین کو ان کے درمیان بھیجا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت تھی اہل مکہ کے لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرنے کے بجائے آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ اسی کے ساتھ مکہ کی زمین پتھریلی زمین تھی، کاشت اور کھیتی کے لائق نہیں تھی، لیکن یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے۔ ان کی تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت دی تھی۔ اسی کے ساتھ یہ کعبہ کے نگہبان تھے اور کعبہ کے متولی اور مجاور تھے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کو عزت حاصل تھی۔ یہ بھی نعمت تھی، یعنی دنیا کا سب سے بڑا قائد ان کو مل رہا ہے، اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ روزی کا جو ذریعہ ہے تجارت، وہ چیز مل رہی ہے اور پوری دنیا میں ان کی عزت ہے۔ جو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو دے کر کے اہل مکہ کو آزما رہے ہیں کہ ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں یا اپنی نفسانیت کی پیروی کرتے ہیں۔ باغ والوں کا قصہ کیا تھا؟ یمن میں صنعا، جو یمن کا مشہور شہر ہے، اس سے 6 میل کے فاصلے پر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان اٹھائے جانے کے کچھ دنوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ باغ والوں کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الجنہ، باغ والوں کے نام سے تعبیر کیا، لیکن آگے جو الفاظ آتے ہیں سرم وغیرہ، کاٹائی وغیرہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باغ کے ساتھ ان کے پاس کھیتی بھی تھی۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ باغ کے ساتھ کھیتی کی زمین ہو، مگر باغوں کی شہرت کے سبب ان کو باغ والا کہہ دیا گیا۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ صنعا یمن سے 2 فرسخ کے فاصلے پر ایک باغ تھا جس کو سروان کہا جاتا تھا۔ یہ باغ ایک نیک صالح بندے نے لگایا تھا۔ اس کا عمل یہ تھا کہ جب کھیتی کاٹتا تو جو درخت دراتی سے رہ جاتے تھے ان کو فقراء و مساکین کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ یہ لوگ اس سے غلہ حاصل کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ کھیتی کاٹی اور کچھ نیچے چھوڑ دیا، اس کو نہیں اٹھاتا تھا، تو بعد میں فقیر اور غریب لوگ آتے تھے، ان درختوں کو، ان پودوں کو اور دانوں کو اٹھا لیتے تھے اور ان کا کام چل جاتا تھا۔ اسی طرح جب کھیتی کو گاہ کر غلہ نکالتا تو جو دانہ بھوسے کے ساتھ اڑ کر الگ ہو جاتا، اس دانے کو بھی فقراء مساکین کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ جیسے گیہوں ہے، ابھی زمانے میں تو مشین سے صفائی ہوتی ہے، لیکن پرانے لوگ جانتے ہیں، یا دھان ہے تو اوپر ڈالتے تھے تو اڑتا تھا، کچھ دانہ نیچے گر جاتا تھا اور جو دانہ اس کے پتوں میں ہوتا تھا وہ الگ اڑ جاتا تھا۔ تو جو الگ اڑ گیا اس کو وہ کھیتی والا، وہ نیک بندہ نہیں لیتا تھا، چھوڑ دیتا تھا۔ پھر غریب لوگ آتے تھے، اس کو اٹھا لیتے تھے۔ اسی طرح جب باغ کے درختوں سے پھل توڑتا تو توڑتے وقت جو پھل نیچے گر جاتا وہ بھی فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی جب اس کی کھیتی کٹنے یا پھل توڑنے کا وقت آتا تو بہت سے فقراء مساکین جمع ہو جاتے تھے کہ چلو ان کی کھیتی کٹ رہی ہے، جو چھوٹے گی کھیتی میں نیچے ہم لے آئیں گے، پھل توڑیں گے، جو پھل نیچے گر جائے گا وہ لیں گے نہیں تو ہم لے آئیں گے، ہمارا کام ہو جائے گا، ہمارے بچے کھا لیں گے۔ جمع ہو جاتے تھے۔ اس نیک بندے کا انتقال ہو گیا، اس کے 3 بیٹے تھے۔ باغ اور زمین کے وہ وارث ہوئے، انہوں نے آپس میں گفتگو کی
کہ ہمارا عیال بڑھ گیا، بال بچے بڑھ گئے اور پیداوار ان کی ضرورت سے کم ہے، اس لیے اب ان فقراء کے لیے اتنا غلہ اور پھل چھوڑ دینا ہمارے بس کی بات نہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ لڑکوں نے آزاد نوجوانوں کی طرح کہا کہ ہمارا باپ تو بیوقوف تھا، اتنی بڑی مقدار غلہ اور پھل کی لوگوں کو لٹا دیتا تھا، ہمیں یہ طریقہ بند کرنا چاہیے۔ آگے اسی واقعے کو قرآن کی آیت کے ذریعے سے سمجھیں۔ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین ولا یستثنون، جب انہوں نے آپس میں حلف و قسم کر کے یہ عہد کیا کہ اب کی مرتبہ ہم صبح سویرے ہی جا کر کھیت کاٹ لیں گے تاکہ مساکین و فقراء کو خبر نہ ہو اور وہ ساتھ نہ لگ جائیں۔ قسم کھائی کہ جلدی ہی کاٹ لیں گے، سحری کے وقت کوئی پہنچ ہی نہیں پہ کاٹ پائے گا اور کاٹ کے لے آئیں گے سب۔ اگر لوگ پہنچ جائیں گے تو کیا ہوگا، مانگنے لگیں گے کہ تمہارے ابا چھوڑ دیتے کہ تم سب لپیٹے لے کے چلے جا رہے ہو، تو اس لیے جواب نہ دینا پڑے، پہلے ہی کاٹ کے لے آؤ۔ قسم کھایا انہوں نے، چونکہ یہ مسلمان تھے، نیک باپ کے بیٹے تھے، تو جو نیک گھرانہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ دینی اثرات رہتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ امید لگاتے ہیں، لیکن ان کو اپنے اس منصوبے پر اتنا یقین تھا کہ ان کو انشاءاللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ سنت یہ ہے کہ کوئی کام بعد میں کرنا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس گاڑی ہے، ہم وقت پہ پہنچ جائیں گے، ہمارا کام بن جائے گا، یقین ہو، اس کے باوجود انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ سوال لے کر کے آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل بتا دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، ذہن سے نکل گیا، تو وحی رک گئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آئندہ کوئی کام کرنے کا جب وعدہ کرو تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو۔ تو نیک اور صالح لوگوں کا طریقہ ہے اور سنت یہ ہے کہ اسباب میسر ہوں، پھر بھی جب آئندہ ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو اس میں انشاءاللہ ضرور کہہ لیں۔ ان لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، ایک مطلب۔ دوسرا ولا یستثنون، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ عہد کیا کہ صبح صبح ہم سارا غلہ کاٹ لیں گے اور اس میں سے کچھ الگ نہیں کریں گے غریبوں کے لیے، سب لے کر کے آ جائیں گے اور اپنے گھر کے استعمال میں رکھیں گے، غریبوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ رات میں قسم کھا لی، ایسا مشورہ کر لیا، ایسا عہد کر لیا، ابھی کھیتی بھی پہنچے نہیں، رات میں یہ ادھر مشورہ زمین پر بیٹھ کے کر رہے ہیں، ادھر اللہ کی طرف سے آسمان پر ایک فیصلہ ہو گیا، اس فیصلے کے مطابق ان کے کھیت کے ساتھ معاملہ ہوا۔ فطاف علیہا طائف من ربک، پھر گیا اس کھیت اور باغ پر ایک پھرنے والا آپ کے رب کی طرف سے۔ پھرنے والے سے مراد کوئی بلا اور آفت ہے جس سے کھیتی اور باغ تباہ ہو جائے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ایک آگ تھی جس نے سب کھڑی کھیتی کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا۔ وَهُمْ نَائِمُونَ، اور وہ سوئے ہوئے تھے، مشورہ کر کے وہ سو گئے، ادھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا اور کھیتی پر آگ چل گئی۔ کب؟ جب وہ ٹھاٹھ سے مزے کی نیند لے رہے تھے، سو رہے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ عذاب رات میں اس وقت آیا جب وہ محو خواب تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، پھر وہ کاٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ سرم کے معنی پھل وغیرہ کاٹنے کے ہیں، سریم بمعنی مسروب یعنی کٹی ہوئی کھیتی۔ مطلب یہ ہے کہ آگ نے اس کھیتی کو ایسا بنا دیا جیسے کھیتی کاٹ لینے کے بعد زمین صاف رہ جاتی ہے۔ سریم کے ایک دوسرا معنی آتے ہیں رات۔ رات کا مطلب سیاہ اور کالے پن کے لیے بھی رات کا لفظ بولا جاتا ہے۔ مطلب جیسے رات تاریک و سیاہ ہوتی ہے، یہ کھیتی بھی خاکے سیاہ ہو گئی، کالی مٹی بن گئی، راکھ ہو گئی،
جل گئی۔ اب صبح اٹھے تو کیا کیا انہوں نے؟ فتنادوا مصبحین، یعنی صبح اندھیرے سے آپس میں ایک دوسرے کو آواز لگا کر جگانے لگے کہ اگر کھیتی کاٹنا ہے تو سویرے چلو، جلدی چلو۔ وہم یتخافتون، اور گھر سے نکلتے وقت آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے کہ ہم چلیں گے، زور سے بات کریں گے تو کوئی غریب سن لے گا تو پیچھے لگ جائے گا، تو چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے کہ کسی مسکین و غریب کو خبر نہ ہو اور کوئی مسکین و غریب ہمارے پیچھے نہ آ جائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ چلے، بہت زور کی چال لپک کے چلے۔ حرد کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا اور غیظ و غضب دکھانا، غصہ دکھانا، منع کرنا، اکڑ فون جسے کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے خیال میں یہ سمجھ کر چلے کہ ہمیں اس پر قدرت ہے کہ ہم کسی فقیر و مسکین کو کچھ نہ دیں، کوئی آ بھی جائے تو اس کو دفع کر دیں، جھڑک دیں گے، ہٹا دیں گے، بھگا دیں گے۔ اس یقین کے ساتھ، بڑے اکڑ کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اپنی کھیتی کی طرف چلے صبح صبح۔ اب پہنچ گئے کھیتی کے پاس، جب پہنچ گئے تو کیا ہوا؟ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، مگر جب اس جگہ کھیت باغ کچھ نہ پایا تو اول تو کہنے لگے کہ ہم جگہ کو بھول کر کہیں اور آ گئے، چونکہ وہاں کھیتی تھی نہیں، باغ بھی نہیں موجود تھا، سب راکھ کٹی ہوئی کھیتی۔ تو سوچا کسی دوسرے کی کھیتی میں پہنچ گئے، وہ کھیتی کاٹ لے گیا، باغ کاٹ لے گیا، یا ہم کہیں الگ آ گئے، ہماری کھیتی کہیں الگ ہے۔ مگر جب قریبی مقامات اور نشانات پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ جگہ تو یہی ہے، لیکن کھیت جل کر ختم ہو چکا ہے۔ اب ہوش آیا ان کو، تو کیا کہنے لگے؟ بل نحن محرومون، یعنی ہم اس نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ ہم نے سوچا تھا کہ غریبوں کو نہیں دیں گے، ان کو محروم کر دیں گے، ادھر اللہ نے ہم کو ہماری کھیتی سے محروم کر دیا۔ اب یہ محروم ہو گئے۔ اب اس کے بعد بیچ والا بولا، بیچ والا کچھ نیک تھا، وہ باپ کی طرح صالح تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر خوش ہوتا تھا، دوسرے بھائیوں کی طرح بخیل نہ تھا، سخت دل نہ تھا۔ وہ پہلے اس نے کہا تھا ایسا مت کرو ابا، جو کرتے تھے، جو غریب مسکین آتے تھے ہمارے کھیتوں میں ان کو آنے دو اور ان کی مدد کرو تاکہ ابا کی روح کو ثواب پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم حقدار بنے رہیں۔ اسی طرح جو صاحب حیثیت لوگ مختلف غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مدرسوں کی مدد کرتے ہیں، دیندار لوگوں کی، دینی کام کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی اولاد کو ایسے سوچنا چاہیے کہ ہمارے ابا یہ کام کرتے تھے نیک، ہم بھی یہ نیک کام کریں گے۔ تو وہ اس نے یہ بتایا کہ اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے۔ اس نے کہا تھا اللہ کی پاکی، یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو غلہ ملا ہے یہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا انویسٹمنٹ کم ہو جائے گا، ہماری بھرتی، ہماری آمدنی کم ہو جائے گی، اللہ کم کر دے گا۔ تو یہ خرچ نہ کرنا، یہ سوچ کر کے کہ اگر خرچ کریں گے تو ہماری آمدنی کم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کم کر دے گا، اللہ کی پاکی بیان کرنے کے خلاف ہے۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر یقین ہے کہ اس خرچ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم کو اور دے گا، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ نہیں خرچ کرو گے مطلب اللہ کے خزانے میں کمی کا خیال تمہارے اندر ہے۔ اس لیے اس نے کہا تھا اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے، اللہ کی پاکی بیان کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے راستے سے دے گا۔ اور جب اس نے یاد دلایا کہ ہم نے کہا تھا بھائی ایسا نہ کرو، کچھ خرچ کرو غریبوں کے
لیے مسکینوں کے لیے، تو لوگ مانے نہیں تھے۔ اب معاملہ ایسا ہو گیا، پھر اس بھائی کی بات سب کے سمجھ میں آئی کہ ہاں میرے بھائی نے صحیح کہا تھا، تو سب کہنے لگے قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین۔ اس بھائی کی بات سن کر کے سب نے کہا کہ اللہ پاک ہے ہر نقص و کمی سے، ہم ظالم ٹھہرے کہ ہم نے فقراء کے حصے کو بھی کھا لینا چاہا۔